غم کے موقع پر تعزیت کا حکم ہے۔ یہ آپ حضرات جتنے یہاں تشریف لائے ہیں یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ مولوی صاحب بیٹھیں، تعزیت کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم بعض تو حکم پورا نہیں کرتے اور بعض بغیر سیکھے پورا کرتے ہیں۔ نماز بعض تو بالکل نہیں پڑھتے، بعض بغیر سیکھے پڑھتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر فرائض واجبات کتنے ہیں۔ ایسے ہی یہ غم اور خوشی کے احکام ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ تعزیت کیا ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تعزیت کہتے ہیں مرہم لگانے کو، تعزیت مرہم لگانے کو کہا جاتا ہے، اور غم والوں کی ڈھارس بندھانے کو کہا جاتا ہے، ان کے حوصلے بڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ تعزیت اظہار غم کا نام نہیں ہے، بلکہ غمزدہ خاندان کے حوصلے بڑھانے کا نام ہے۔ ہم اکثر آ کر غمزدہ خاندان کو اور غمزدہ کر لیتے ہیں۔ کوئی آ کر جزا اور فضا کرتا ہے، اور کوئی گریبان پھاڑتا ہے، کوئی گال پیٹتا ہے، اور کوئی رونے دھونے میں لگ جاتا ہے۔ تو تعزیت اظہار غم کا نام نہیں ہے۔ تعزیت یہ ہے کہ غم والوں کے ساتھ جا کر آپ نے اظہار ہمدردی کرنا ہے اور ان کی ڈھارس بندھانی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور اس موقع پر جو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسنون کلمات ہمیں بتلائے گئے، اور قرآن پاک کی آیت ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ لیکن ان جملوں کے مفہوم کو اور مقصد کو سمجھا جائے، اس میں ہمارے لیے ایک تربیت ہے کہ یہ جو چیز ہم سے کھو گئی، یا جو آدمی ہمارا دنیا سے چلا گیا، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، یہ تو ہمارا تھا ہی نہیں، یہ تو اللہ کی امانت تھی، اور اللہ نے اپنی امانت خود واپس لے لی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی چیز لا کر رکھ دے اور چند دنوں کے بعد یہ کہے کہ یہ چیز مجھے واپس کر دو، تو آپ جھگڑنا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، آپ کیوں اس کو واپس لے کر جا رہے، تو دنیا کیا کہے گی کہ یہ عقل مند ہے کہ بے وقوف۔ پرائی چیز کے لیے اتنا دل اس نے لگا دیا۔ اس لیے ہم اللہ کے، یہ جو چلے گئے یہ بھی اللہ کے، اس میں یہی تربیت ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جو دل کو تسلی دے دیتا ہے، انا للہ، یہ جو گیا وہ بھی اللہ کا اور میں بھی اللہ کا، اور یہ جہاں یہ گیا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے بھی وہاں جانا ہے جہاں یہ گیا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پر آپ کسی کو رخصت کرتے ہیں، اپنے کسی عزیز کو رخصت کرتے ہیں، اور آپ کو یہ علم ہے کہ 2-3-4 دنوں کے بعد میں نے بھی وہاں جانا ہے، تو اس کی جدائی کا صدمہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ذہنی رنج ہوتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے۔ ذہنی رنج نہ ہو یہ پاگل پن کی علامت ہے، اور قلبی اطمینان نہ ہو یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ ذہنی رنج کسے نہیں ہوتا؟ جو پاگل ہو، چرس پیے، اس کا ذہن مفلوج ہو یا نشے میں ہو،
اس کو ذہنی رنج نہیں ہوتا. ذہنی رنج ہوگا لیکن قلبی اطمینان ہوگا, اس کا دل مطمئن ہوگا. دل کا مطمئن نہ ہونا یہ اللہ کی ذات پر یقین کی کمی کی علامت ہے, اور ذہنی پریشانی کا نہ ہونا یہ اس کے ذہن کے فطور کی علامت ہے. حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ تعزیت کے لیے چلے گئے. ایک بہت بڑے شیخ تھے, ان کے بیٹے فوت ہو گئے. وہاں حضرت تعزیت کے لیے گئے. اب وہاں ماحول گپ شپ کا بنا ہوا ہے, اور سنت یہ ہے کہ غم کے ماحول میں, غم کے موقع پر غم کا ماحول ہو, افسردگی کا اظہار ہو, لیکن جزا فضا نہ ہو. جزا فضا منع ہے. اور میں من ضرب الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوی الجاہلیت فلیس منا, جس نے اپنے گریبان پھاڑے, اپنے گال پیٹے اور جاہلیت کی پکارنے لگا اور اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرنے لگا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے. اب وہاں بجائے اس ماحول کے, ماحول زعفران بنا ہوا ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے. حضرت تعزیت کر کے باہر نکلے, ان کے خلیفہ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں, ان پر بیٹے کی موت کے صدمے کا اثر نہیں. حضرت فرمانے لگے یہ اس سطح کے نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے, بلکہ یہ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جو خلاف سنت ہے, اور اس کا مزاج خلاف سنت بن گیا ہے. وگرنہ حضرت ابراہیم کی وفات پر حضور اسلام کے آنسو نکلے تھے, حضور علیہ السلام کے آنسو نکلے تھے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذہن پریشان ہے, دل مطمئن ہے, اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس لیے ذہنی پریشانی ہوگی, لیکن ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے, اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اس کا بہتر صلہ دے دے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انا للہ پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اس کا بہتر صلہ عطا فرما دے, تو اللہ پاک اس سے بہتر اجر اس کو عطا فرمائیں گے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر والے فوت ہو گئے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے یہ دعا پڑھی, لیکن پھر میرے ذہن میں تھا کہ میرے اس خاوند سے بہتر اور کون ہوگا. تو چند دنوں کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح موصول ہو گیا. تو یہ اس دعا کی برکت تھی. اس لیے تعزیت کی جائے. ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, ایصال ثواب مردے کے لیے ہوتا ہے, تعزیت زندوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اس ایصال ثواب اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں, اور ایصال ثواب ساری زندگی کرتے رہیں. اور تعزیت 3 دن مسنون ہے. یہاں ہم جو آئے ہیں تو تعزیت کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں پر آ کر ایصال ثواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ سنت یہ ہے کہ آپ تعزیت کریں اور ایصال ثواب بھی کریں, لیکن تعزیت ہو. تعزیت ہم نے سیکھی نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے, میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعزیت کی, لیکن ایک دیہاتی نے جو تعزیت کی اس نے میرے دل پر مرہم رکھ دیا. اور وہ تعزیت کیا تھی, اس کے وہ عربی کے اشعار ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے, وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں چلوں. کہنے لگے اے حضور کے چچا کے بیٹے, حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت تھی, اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا اور وہ اپنے محبوب رب کے پاس چلے گئے, اور ان کا اپنے رب کے پاس جانا آپ کے پاس ہونے سے ان کے لیے بہتر تھا. اور تمہیں ان کے جانے پر جو صدمہ ملا, اس پر جو تم صبر کر رہے ہو, جو اجر تمہیں مل رہا ہے, وہ اجر تمہارے لیے بہتر ہے ان کا آپ کے پاس ہونے سے. اس لیے کہنے لگے اس سے مجھے صبر آ گیا. اس لیے ہم بھی شاہ صاحب سے یہی تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان بچوں کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے, اور ایک بار الحمد شریف پڑھ کر 2-3 بار قل ہو شریف پڑھ کر ان کے لیے سارے ثواب کریں.